پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد۔ اس گلی نے یہ سن کر صبر کیا، جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں، ہم بھی اب بھول گئے نام ہمارا کیا تھا، ہم بھی اب بھول گئے نام ہمارا کیا تھا، پوچھ کر گردش دورہ سے بتا دے ہم کو، جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ یہ تھے جناب حضرت مولانا اسد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ہم سب کے سامنے حالات حاضرہ پر انتہائی بیش قیمتی خطاب فرما رہے تھے، اور حضرت والا ہم سب کو مکاتب و مدارس کی اہمیت بتا رہے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو مکاتب و مدارس سے نہیں جوڑا تو یقیناً آج جو ہندوستان کے حالات ہیں کہ ارتداد اور الحاد اور دین بیزاری کا جو ماحول گرم ہوا ہے، یقیناً اگر ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی تو ہماری امت کی اکثریت اس کے لپیٹے میں آ جائے گی۔ ہم اپنے مہمان محترم کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ مہمان محترم طویل سفر کر کے ہمارے درمیان تشریف لے کر کے آئے۔ محترم سامعین، اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب ایسے علم و حکمت کے شیپر سے درخواست کی جائے گی جو علم کی حسین دولت کے ساتھ زبان و بیان کے پرکیف ہنر کے ہیرو ہیں، جو زینت مسند حدیث ہیں اور مصدر علم و ادب ہیں، حالات حاضرہ سے آگاہی اور احوال پراگندہ کی درستگی نمایاں خادم ہیں۔ میری مراد استاذ محترم حضرت مولانا شکیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت والا مایہ ناز استاذ حدیث ہیں، اتر پردیش کی مشہور و معروف دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ عربیہ اعزاز العلوم ویٹ کے میں حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں۔ تم شان چمن تم جان چمن تم بزم کے میرے تارے ہو، تم شان چمن تم جان چمن تم بزم کے میری تارے ہو، تقدیس طلب کے مستوں پر مولا کے حقیقی دھارے ہو، یہ مجمع تمہارا خواہاں ہے پیغام ہدایت سننے کو، سب جمع ہوئے ہیں محفل میں پیغام شریعت سننے کو۔ ہم درخواست کرتے ہیں استاد محترم جناب حضرت مولانا شکیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ حضرت والا تشریف لائیں۔ تھوڑی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله،
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین محترمہ خواتین اسلام، مدرسہ معراج العلوم کے سالانہ اجلاس کی اس دوسری اور آخری نشست میں ابھی آپ حضرات نے عزیز محترم جناب مولانا اسعد صاحب سے بڑا ہی مفصل، مدلل اور مربوط وعظ سماعت کیا ہے اور بہت کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ نیز یہاں تشریف لانے والے علماء کرام کی ایک طویل فہرست بھی ہے جو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے اپنے اپنے اوقات پر تشریف فرما ہوں گے اور اپنی قیمتی تقاریر سے سبھی سامعین کو بہرہ ور فرمائیں گے۔ ان کے اور آپ کے درمیان میں مختصر سے وقت کے لیے میں حاضر ہوا ہوں اور اللہ کے مقدس کلام کی ایک آیت اس وقت تلاوت کی ہے۔ اس کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان گرامی، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ سب سے قیمتی چیز ہم انسانوں اور مسلمانوں کے پاس وہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان عطیہ خداوندی ہے جو اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ اللہ کا یہ بھی انعام و اکرام ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنایا اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ کا بڑا انعام یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اعزاز اور شرف بخشا ہے۔ اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور واسطے سے اپنا دین اسلام، شریعت اسلامیہ، اپنی آخری کتاب قرآن ہم لوگوں تک پہنچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم لوگوں تک پہنچایا ہے یا جو ایمان کی نعمت ہمیں عطا کی ہے، ہم اس
کی اس طرح قدر نہیں کر پاتے جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ حقیقت یہ ہے اللہ کا یہ دین معتبر، جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین معتبر دین اسلام ہی ہے۔ یہ دین ہم تک نسل در نسل پہنچا ہے، لیکن ہم اور آپ تک پہنچنے میں اس کے پیچھے اور اس کے پس منظر میں ہمارے اسلاف اور بزرگوں کی کتنی قربانیاں رہی ہیں، ہم انہیں مختصر سے وقت میں نہ ان کو ذکر کر پاتے ہیں اور نہ کبھی ہماری اس طرف توجہ ہی ہوتی ہے۔ یہ عطیہ خداوندی ہمیں مل گیا، صرف اس طرح کے مسلمان گھرانے میں ہم نے آنکھیں کھولی، ہوش سنبھالا تو گھر کا ماحول مسلمانوں والا پایا، بستی اور محلے کے لوگ اسلام کے ماننے والے ہمیں ملے، ماحول سے متاثر ہو کر اور ہم لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے اور سمجھنے لگے۔ ورنہ اگر ایمان کی اہمیت اور اسلام کی قدر و قیمت اس کو ہم جاننا اور سمجھنا چاہیں تو ہمیں 1400 سال پہلے کے حالات کا اندازہ کرنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کوہ صفا نامی پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے اعلان کیا اور قریش کے قبائل کو نام لے لے کر پکارا اور آواز دی۔ جب لوگ آئے اکٹھا ہوئے تو ان لوگوں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے معلوم کیا کہ اگر میں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر اور دشمن کی فوج ہے اور وہ لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم اس خبر کو سچا سمجھو گے؟ سبھی لوگوں نے برملا کہا کہ ہم آپ کی بتائی اس خبر کو بالکل سچا سمجھیں گے، اور سچ کیوں نہ سمجھیں گے جب کہ ہم نے آپ کی زبان پر سچ کے سوا جھوٹ اور باطل کبھی آتا سنا ہی نہیں۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچائی اور صداقت کا ان لوگوں سے اعتراف اور اقرار کروایا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، کلمہ طیب اور کلمہ شہادت کی تلقین کی، ایمان کی اور توحید کی دعوت دی، شرک اور بت پرستی سے انہیں بچنے کی تاکید کی اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ جس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی مرتبہ صفا نامی پہاڑی سے کھلم کھلا توحید کا اعلان فرما رہے تھے تو اس بڑے مجمع میں ایک ادھیڑ عمر کا شخص جس کا نام ابو لہب تھا اور وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سگا اور حقیقی چچا تھا، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے توحید کا یہ اعلان اور ایمان کی یہ دعوت کا پیغام
سننے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہلاکت، بربادی اور تباہی کی باتیں کہنے لگا اور اپنی زبان سے یوں گویا ہوا، تباً لکا، اے محمد تم ہلاک برباد ہو جاؤ، کیا تم نے سارے دن ہمیں اسی کام کے لیے اکٹھا کیا تھا؟ اور اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کریت کریت کر وہ مٹی اور خاک اڑانے لگا۔ یہ وہ انسان تھا 40 سال پہلے جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور آپ نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی تھیں تو اس ہی کی ایک باندی تھی جس کا نام سویبہ تھا۔ اس نے زنانے مکان سے مردانے خطے میں آ کر اپنے آقا ابو لہب کو یہ بشارت اور خوشخبری سنائی تھی کہ تمہارے مرنے والے بھائی محمد عبداللہ کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے۔ جب اپنی باندی کے منہ سے ابو لہب نے یہ خبر سنی کہ میرے جہانی بھائی عبداللہ ابن عبد المطلب کے یہاں ایک فرزند کی آمد ہوئی ہے تو وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا تھا، خوشی اور فرحت میں مست ہو گیا تھا اور خوشخبری لانے والی اس باندی کو یہ انعام اور صلہ دیا تھا کہ تو میرے بھائی کے یہاں ایک فرزند یعنی میرے بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری اور بشارت لے کر کے آئی ہے، جا اس کے انعام اور صلے کے طور پر میں تجھے آزادی کا پروانہ سناتا ہوں، جا میں نے تجھے غلامی سے آزادی دے دی۔ ایک وقت وہ تھا کہ اپنے بھتیجے کی ولادت کی خبر لانے والی باندی کو مارے خوشی کے آزاد کر رہا تھا اور اسی بھتیجے کی زبانی جب اس چچا نے حق کا نعرہ سنا، توحید کا پیغام سنا، کلمہ طیب کی تلقین سنی، شرک اور بت پرستی سے اجتناب اور پرہیز کی بات سنی تو یہ مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا اور اس دن سے جب تک دنیا میں وہ بقید حیات رہا اس نے اپنی زندگی کا مقصد اور نصب العین صرف اور صرف اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو بنا لیا۔ حضور پاک علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ حج کے ایام میں عرب کے قبائل جب دنیا بھر سے وہاں پہنچتے، مینا کے میدان میں، عرفات کے میدان میں، مزدلفہ کی وادی میں، سین کعبہ میں، مسجد حرام میں، مقدس مقامات پر، تو آپ کا معمول تھا آپ آنے والے ان حاجیوں اور بیت اللہ کے زائرین کی قیام گاہوں میں، ان کے خیموں میں آپ پہنچتے اور ان کو اللہ کا دین پہنچاتے، ایمان کی دعوت دیتے۔ آپ کے پیچھے پیچھے یہ ابو لہب مخالفت کرتا ہوا اور مخالفت کا اعلان کرتا ہوا آپ کے پیچھے پہنچ جاتا۔ ربیہ ابن عباد کہتے ہیں کہ میں نے بازار عکاظ میں ایک نوجوان کو دیکھا، نوجوان شخص ہے اور اس کی زبان پر بس ایک نعرہ ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کلمہ توحید کا اقرار کر لو، ایک خدا کی خدائی کا اعتراف کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، مراد پا جاؤ گے، مقصد کو پہنچ جاؤ گے۔ اور اس نوجوان کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر کا بھینگا شخص تھا، جس کی بغل میں ایک تھیلا لٹکا ہوا تھا، جس میں پتھر تھے، ڈھیلے تھے، سنگ ریزے تھے، خاک اور دھول تھی، اور وہ ڈھیلے برساتا ہے، پتھر پھینکتا ہے، خاک اڑاتا ہے، گرد اڑاتا ہے، اور لوگوں سے یوں گویا ہوتا ہے، اے لوگوں یہ میرے مرنے والے بھائی عبداللہ کا فرزند ہے، یہ ساحر اور جادوگر ہے، اس کی بات مت سننا ورنہ اس کا جادو تمہارے اوپر چل جائے گا۔ یہ شاعر ہے، شاعرانہ کلام کہتا ہے، یہ کاہن ہے، کہانت بتلاتا ہے، یہ شاعر ہے، شاعرانہ باتیں کہتا ہے، یہ دیوانہ اور مجنوں ہے، دیوانوں کیسی جنون بھری گفتگو یہ کرتا ہے۔ اگر تم نے اس کی بات سنی، اس کی باتوں پر کان دھرا، تو اس کی باتوں کی اثر انگیزی کی وجہ سے تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ بیٹھو گے، بے دین ہو جاؤ گے۔ ربیعہ ابن عباد کہتے ہیں میں نے معلوم کیا تو معلوم کرنے پر مجھے بتایا گیا یہ نوجوان محمد ابن عبداللہ ہے، خاندان عبد المطلب کے چشم و چراغ ہیں، یہ اپنے آپ کو رسول اور پیغمبر بتاتے ہیں، اور آپ کے پیچھے یہ آپ کا حقیقی چچا ابو لہب ہے جو آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہے۔ یہ عالم تھا دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا، بلکہ مکے کے اکثر لوگوں کا، وہاں کے سرداروں کا یہی متفقہ فیصلہ تھا کچھ بھی ہو جائے لیکن اس دین کو پنپنے نہیں دینا ہے۔ چنانچہ اذیت پہنچاتے، کانٹے بچھاتے، کوڑے ڈالتے، کرکٹ پھینکتے، ظلم و ستم کرتے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آقائے مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سین کعبہ میں ہیں، مکے کے اوباش قسم کے نوجوان آئے اور انہوں نے چادر آپ کے گلے میں ڈالی، دونوں جانب سے دونوں پلووں کو پکڑا اور اس پر بل چڑھانے شروع کیے، گلا گھٹنے لگا، سانس رکنے لگا، آنکھیں ابلنے لگیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ لگا، دوڑے دوڑے آئے، آپ کے اور ان کے درمیان میں مداخلت کی، آپ کو چھڑایا اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس انسان کو اس لیے مارے ڈالتے ہو؟ اس کا جرم صرف یہ ہے، اس کی غلطی صرف یہ ہے، قصور صرف یہ ہے کہ اللہ کو وہ اپنا رب بتلاتا ہے۔ یہی حال تھا قریش کے ان لوگوں کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سین کعبہ میں نماز میں مصروف ہیں، ابو جہل لعین آتا ہے، نوجوانوں کو مخاطب بناتا ہے اور انہیں اکساتا ہے، کوئی آدمی ہے جو باہر ذبح ہونے والے اونٹ کا غلاظت برا اوج جو پڑا ہوا ہے اسے اٹھا کر لائے۔ چنانچہ چند نوجوان گئے، اس غلاظت اور لید سے بھرے اوج کو اٹھا کر لائے۔ عقبہ ابن ابی معیط نے ابو جہل کے اکساوے میں آ کر کے وہ اونٹ کا اوج جس میں لید ہے، گوبر ہے، نجاست ہے،
غلاظت ہے، گندگی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اس وقت میں رکھا ہے جبکہ آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، جس کے وزن کی وجہ سے آقا اپنے سر مبارک کو اٹھا نہیں پاتے ہیں۔ گزر ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا کا، انہوں نے دیکھا ننھے ہاتھوں سے اس اوج کو ایک جانب سرکایا، اور وہ لوگ جو برابر میں کھڑے تالیاں بجا رہے تھے، ٹھٹے کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، ہنسی اڑا رہے تھے، توہین آمیز جملے اور کلمے اپنی زبانوں سے وہ ادا کر رہے تھے، ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ آقا نے اپنی نماز کو مکمل کیا، نماز پورا کرنے کے بعد اپنی صاحبزادی سے آقا یوں مخاطب ہوئے، نور نظر، لخت جگر، انہیں برا نہ کہو، انہیں کوسو کاٹو نہیں، ان کے حق میں دعا کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ کے مقام اور مرتبے کو جانتے نہیں ہیں، خود بھی اذیتیں برداشت کرتے، تکلیفیں جھیلتے، پریشانیاں اٹھاتے، دقتیں برداشت کرتے، مگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے اور دعا فرماتے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہی حال حضور پاک کا ہے، اور یہی عمل، یہی برتاؤ، یہی ایذا رسانی ایمان قبول کرنے والے ان غربا کے ساتھ بھی وہ لوگ روا رکھتے تھے۔ آج ہم ایمان کا دعویٰ کرنے والے، حضور پاک کی غلامی کا دم بھرنے والے، ارے ایمان کی اہمیت کا اگر پتہ لگانا ہے تو معلوم کرو بلال ابن رباح، بلال حبشی سے۔ ایمان کی اہمیت کا پتہ لگانا ہے تو مطالعہ کرو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت شہادت کا، جن کا جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا ہے، خدا کی خدائی کا اعتراف کیا ہے، عقیدہ توحید کا اقرار کیا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں ایمان قبول کرنے والی سمیہ نامی اس خاتون کو سین کعبہ میں لایا جاتا ہے، 2 اونٹ حاضر کیے جاتے ہیں، ایک پیر ایک اونٹ سے، دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھ کر کے دونوں اونٹوں کو الگ الگ سمتوں میں ہکایا اور چلایا جاتا ہے۔ سمیہ کی ٹانگیں اس طرح چیری جا رہی ہیں، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان میں وہی ابو جہل لعین آ کر کے نیزے اور تلوار کے حملے کرتا ہے، تلوار کی ضربیں اور چوٹیں مارتا ہے، اور اس طرح اس اللہ کی بندی کے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ اس دردناک انداز سے شہادت کی موت کو اللہ کی اس بندی نے اپنے گلے سے لگا لیا، لیکن اس کے پائے استقامت میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ ایمان کی اہمیت معلوم کرو بلال حبشی سے، جنہیں دیکھتے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، عرب کے صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر انہیں لٹایا جاتا ہے، سینے پر پتھر کی بھاری چٹان رکھی جاتی ہے جس کے بوجھ کی وجہ سے وہ اٹھ نہ پائیں،
جسم میں آبلے اور چھالے پڑتے ہیں، ریت کی تپش سے، انگاروں کی آگ سے، دیکھتے کوئلوں کی آگ سے جسم میں آبلے اور چھالے پڑتے ہیں، اور وہی چھالے وہی آبلے پھوٹ پھوٹ کر کے ان سے نکلنے والا پانی اس آگ کو بجھا دیتا ہے، دیکھتے کوئلوں کو سرد کر دیتا ہے، لیکن ان ظالموں کو رحم نہیں آتا ہے۔ یہ حال تھا ان کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایمان والوں نے ایک دو دن نہیں، مہینے دو مہینے نہیں، 13 سال مکہ مکرمہ میں اس انداز سے گزارے ہیں، اور ان 13 سال میں 3 سال وہ بھی ہیں سارے خاندان بنو ہاشم اور ان کا ساتھ دینے والا پورا خاندان بنو مطلب، ان لوگوں نے شیب ابی طالب نامی ایک پہاڑی گھاٹی میں اس وقت میں گزارے ہیں جبکہ مکے والوں نے ایک تحریری معاہدہ طے کر کے یہ بات متعین کر دی ہے کہ ان خاندانوں کے افراد کے ساتھ میں کسی طرح کا کوئی تعاون نہ کیا جائے، کوئی چیز استعمال کی یا کھانے پینے کی ان کے ہاتھوں فروخت نہ کی جائے۔ چنانچہ کھانے کا سامان، راشن پانی، آٹا دال چاول، میٹھا گڑ شکر، الغرض کوئی چیز ان لوگوں کے لیے دستیاب نہیں ہے، حتیٰ کہ عالم یہ ہو گیا کہ ان خاندانوں کے افراد، خاندانوں کے دونوں خاندانوں کے بوڑھے، ان کے جوان، ان کے بچے، ان کے مرد، ان کی عورتیں درختوں کے پتے چبا کر کے اپنے پیٹ میں لگنے والی بھوک کی آگ کو بجھانے پر مجبور ہو گئے، درختوں کی چھالیں چبائی اور ان لوگوں نے چمڑے آگ پر بھون بھون کر کھائے، لیکن ان ظالموں کو ترس نہ آتا تھا۔ عالم یہ ہو گیا بکریاں، بھیڑیں، اونٹنیاں، ان کے تھنوں کا دودھ سوکھ گیا، دودھ کے قطرات ان کے تھنوں میں آتے ہی نہیں تھے۔ گود میں پلنے والے بچوں کا حال یہ تھا کہ ان کی ماں کی چھاتیوں کا دودھ سوکھ گیا، ساری ساری رات وہ بچے بھوک کے مارے تڑپتے، بل بلاتے، چیختے چلاتے تھے، بچے مرنے لگے، بوڑھے جان دینے لگے، جانور غارت ہونے لگے۔ ایسا عالم گزرا ان لوگوں کا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دین اسلام کی تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ان قربانیوں، ان تمام ایثار، ان تمام پریشانیوں کے نتیجے میں یہ دین، یہ عقیدہ، یہ قرآن، یہ شریعت کے احکام ہم تک پہنچے ہیں، جس دین کی ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ابھی مولانا اسعد صاحب آپ کے سامنے ایک ایک کر کے تقریبات کے مواقع پر ہونے والی غیر شرعی رسومات کو شمار کرا رہے تھے۔ یہ کس لیے ہوا؟ دین کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت ہمارے دلوں سے اور ہمارے ذہنوں سے نکلتی جا رہی ہے، اس کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ تبھی تو ہم رسومات کے دل دادا ہوئے، احکام شریعت کو ہم نے چھوڑا۔ میں نے کلام پاک کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، جس کا تقاضا بھی یہی تھا۔ اللہ کا پیغمبر آپ کے سامنے جو احکام لے کر آئے انہیں مضبوطی سے تھامو، اور جن کاموں سے منع کرے ہرگز ان کے قریب پہنچنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ان کو چھوڑ دو، ان سے باز آ جاؤ۔ ان اجلاسوں کا، اس جلسے کا
دینی محفلوں کا یہ ایک بنیادی مقصد ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں اپنی زندگی کا، اپنے سونے جاگنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، چلنے پھرنے کا، اپنی مجلسوں کا، اپنی محفلوں کا، شادی بیاہ کی اپنی تقریبات کا، عقیقے اور ولیمے کی رسومات کا، ہم تمام چیزوں کا جائزہ لیں، احتساب کریں کیا کیا خرافات، کیا کیا غیر شرعی رسومات ہم انجام دے رہے ہیں، یہاں سے یہ عہد لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں کو ترک کر کے ایک اچھا صالح اور نیک معاشرہ تشکیل دینے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔